اب غور کر لیجئے کہ ان امور سے بات واضح ہو گئی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق بالکل ٹھیک تھی، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ تسلیم کیے گئے، اور اسی لیے اس سال کو عام الجمع کا نام دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صحابہ کے اجماع کو برحق مانا ہے۔ حضرات صحابہ بالکل کبھی بھی باطل پر جمع نہیں ہو سکتے۔ امام اورازئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی خلافت بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پائی ہے۔ ان صحابہ میں حضرت سعد، حضرت اسامہ، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت مسلمہ بن خالد، حضرت ابو سعید، حضرت ابو رافع، حضرت ابو امامہ، حضرت انس بن مالک اور کئی حضرات صحابہ جو ان حضرات سے کئی گنا زیادہ ہیں جن کے نام یہاں پر ہوئے۔ یہ سب حضرات ہدایت کے چراغ ہیں، علم کے مٹکے تھے، نزول قرآن کے موقع پر حاضر و موجود تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست مراد قرآن سیکھی تھی۔ قرآن مراد کیا کہتا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، انہوں نے وہ سیکھا تھا۔ اور یہ بات تو بالکل بدیہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم نہیں ہے، مگر علی سبیل اجماع ضرور معصوم ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام کا کسی مسئلے پر اجماع کر لینا تو اس مسئلے کا کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسئلے کے مثل بنا دیتا ہے۔ جس مسئلے میں صحابہ اکرام اجماع کر لے وہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسئلے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اتنے صحابہ نے ان سے بیعت کی، ان کا اجماع ہے صحابہ کا، پھر امت کیوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کر رہے ہیں امت کے کچھ لوگ؟ یہ امتی نہیں ہے، یہ باطل کے فتنے ہیں۔ اور آج نئی نسل چونکہ یوٹیوب پہ بک بک کرنے کا بھی بہت شوق ہے، لوگ بک بک بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، لوگ سن بھی بہت زیادہ رہے، سمجھ نہیں رہے، سن بھی رہے ہیں، بک بک کر بھی رہے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ غلط صحیح کی پہچان ہی نہیں رہی ہے، غلط صحیح کی پہچان ہی کھوتی جا رہی ہے۔ ابھی ایک پوسٹ میں ابھی یہاں کیا آپ کو بتاؤں، ایک پوسٹ نظروں کے آگے سے گزری تھی کہ لکھنے کا شوق ہے تو لکھیے، بولنے کا شوق ہے تو بولیے، خوب جو ہے وہ منہ بند کرنے کی پالیسی نہ کیجیے، جو آپ بولنا چاہتے ہیں بولتے رہیے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہتے رہیے، جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں پر کرتے رہیے۔ تو کیا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کو جو ہے وہ ناپسند کریں گے، تنقید کریں گے، تو کہنے دیجیے ان کو۔ یہ کوئی ڈھنگ کی بات ہے؟ یہ کوئی ڈھنگ کی بات ہے؟ منہ بند پالیسی ہونی چاہیے۔ زندگی مد و جزر کا نام ہے، جب بھی آپ مشکل وقت سے گزر ہوں گے کم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آج حق کو پہچاننے والے کم لوگ رہ گئے، باطل اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج دیکھیے نا، صحابی رسول پر اتنی عرض سرائی ہو رہی ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ انجینئر مرزا کو، بدتمیز ترین آدمی کو، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، کیسے اپنے آپ کو نبی کا امتی کہہ سکتا ہے؟ کیسے نبی کا امتی کہلا رہا ہے؟ گستاخ صحابہ ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس نے یہی پالیسی اپنائی ہوئی کہ منہ نہیں بند کرنا ہے، بھونکتے رہنا ہے، بھونکتے رہنا ہے۔ اور سننے والے کون ہیں؟ ہمارے اپنے بچے اس کو سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی بات کی تائید کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بھی اسی جیسے ہی ہیں۔ تو سوچئے محشر میں ہمارا حشر کیا ہوگا اگر ہم نے صحابی رسول کی گستاخی کرنے والے کے فیور میں ہم کھڑے ہو گئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا محشر میں؟ بس اسی حشر سے بچنا ہے۔ صحابی رسول کون ہے؟ تاروں کی مانند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حالت ایمان میں رہے، ان سے زیادہ متبرک، ان سے زیادہ معظم ہستی کون ہے؟ کیسی جرأت ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے سن بھی سکیں۔ تو اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کو سمجھنا بے تحاشا ضروری ہے۔